مگر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا صلہ دیتا ہے. اگر کسی نے ایک مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی رکھ دیا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ جنت میں اسے گھر عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. ایسے ہی کسی نے کسی ادارے کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، جامعہ کے لیے جو بھی قربانی دی ہے، اللہ اس قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیتا. اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور انشاءاللہ کل آخرت میں بھی اس کا صلہ اسے ملے گا. بے شک سبحان اللہ. میں اس وقت سے الحاج محمد علی خان صاحب کو جانتا ہوں جب کسی زمانے میں کلکتہ میں تھا، اور یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں ان کی پیٹھ کے پیچھے بھی باتیں کرتا ہوں. آپ یقین جانیں اس وقت سے جانتا ہوں جب ایک دکان تھی مدن پورہ میں اور ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا. مگر باللہ العظیم مدرسے کی ترقی کے لیے، مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے، مدرسے کے تعمیری کاموں کے لیے، مدرسے کے تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے جیسے انہوں نے قدم کاوش کیا، محنتیں کی، جدوجہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں وہ نفع عطا فرمایا ہے کہ آج ان کی ترقی کو دیکھ کر ہم برتے حیرت میں. یہ مدرسے کو ترقی دے رہے تھے، اللہ ان کی تجارت کو ترقی دے رہا تھا. مگر ایسے عالم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر ادارے کو شومیہ قسمت کہیے کہ مدرسوں کی ترقی جنہیں راس نہیں آتی، اور یہ بولتے ہیں کہ مدرسے سے ملتا کیا ہے، مدرسہ ہمیں دیتا کیا ہے. آپ ایک جملے میں سمجھیں، واللہ العظیم کسی بھی علاقے میں اگر اسلامی زندگی موجود ہے تو ادارے کی بنیاد پر ادارے کو ختم کر دیا جائے، وہاں سے دین کو ختم کر دیا جائے. اور آپ اگر تاریخ کو پڑھیں کائنات عالم کی، چیچن کی تاریخ کو پڑھیں، دوسرے علاقے کی تاریخوں کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں سے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو ختم نہیں کیا. سب سے پہلے ان لوگوں نے ادارے کو ختم کیا، مدرسوں کو ختم کرنا شروع کر دیا. مدرسے ختم ہوتے گئے تو حال یہ ہوتا گیا کہ دین سے لوگ دور ہوتے چلے گئے. یہ جو اسلامی زندگی موجود ہے، یہ جو آپ دین کو سمجھتے ہیں، یہ جو دین کے سائے میں آپ زندگی گزارتے ہیں، یہ سب انہی اداروں کی دین ہے. آج آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، یہی ادارہ سکھاتا ہے. کسی کا انتقال ہو جائے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، یہی ادارہ سکھاتا ہے. آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، یہی ادارہ سکھاتا ہے. آپ کو اللہ اور رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے، یہی ادارہ سکھاتا ہے. آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، یہی ادارہ سکھاتا ہے. آپ کو روزہ رکھنا کیسے ہے، یہی ادارہ سکھاتا ہے. آپ پر کیا کیا فرض ہے، یہی ادارہ سکھاتا ہے. آپ پر کیا کیا واجبات ہیں، یہی ادارہ سکھاتا ہے. اسی ادارے سے فارغ ہونے والے بچے جب فارغ ہو کر مسجدوں میں پہنچتے ہیں، علاقوں میں پہنچتے ہیں، مدرسوں میں پہنچتے ہیں، وہی جا کے بتاتے ہیں کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے فائدہ کیا ہوگا، نمازیں کیوں پڑھنی ہے، آپ کو نمازیں فرض ہے، نمازیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نمازیں چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا نقصان کیا ہے، حج فرض ہے، حج کرنے کا فائدہ کیا ہے، حج نہ کرنے کا، حج کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. یہی ادارے سے نکلنے والے فارغین آپ کو سمجھاتے ہیں. ادارے کی اہمیت کو سمجھیں، جامعات کی اہمیت کو سمجھیں، مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیں. یاد رکھیے گا میرے دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی بقا اور اسلام کی بقا مدرسوں سے ہے اور اداروں سے ہے، دینی اداروں سے ہے. اس لیے ادارے کے خلاف بولنے کے بجائے، ادارے کے تعلق سے بدگمانی، ادارے کے تعلق سے اپنے دلوں میں بدگمانی پیدا کرنے کے بجائے ادارے کو آگے بڑھانے کا کام کریں. اور یاد رکھیں ادارے کو آگے بڑھانے کا جو کام کرتا ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسے عزت دیتا ہے. یہ ادارہ کیا کر رہا ہے؟ قوم کے بچوں کو سنوارنے کا کام کر رہا ہے. میرے دوستوں، کالج میں بچے جاتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ تعلیم نہ دیں آپ، لیکن کالج کون سی ٹیم تیار کرتی ہے؟ انجینئر کی ٹیم، ڈاکٹروں کی ٹیم، انجینئروں کی ٹیم، آئی ایس کی ٹیم، آئی پی ایس کی ٹیم. مگر ادارہ کون سی ٹیم کو تیار کرتا ہے؟ ادارہ اس ٹیم کو تیار کرتا ہے جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء. علماء کی تعظیم کرو، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ادارہ وارثین انبیاء کو پیدا کرتا ہے.
सुभान अल्लाह मामूली समझाया आपने इदारे में, मदरसों को क्या समझाया आपने? जुड़े आप अपने जज्बात को अपने इदारे से जुड़े। आपके इलाके में न जाने कितनी बरकतें बरसती होंगी और कितने अनवारों रहमत की बरसात होती होगी अगर आपके इलाके में मदी मदरसा मदीनतुल अरबिया जैसा एक इदारा होगी। कितने बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं मालूम है आपको? 29 बच्चे फारिग हो रहे हैं, जिनमें 5 ऐसे हैं जिन्हें आलिम रब्बानी आप कह सकते हैं, सुभान अल्लाह, और जिसमें हुफ़ाज़ किराम की जमात है, कुर्राए किराम की जमात है, एक उलमा की जमात है, एक हुफ़ाज़ की जमात। और ये दोनों दीन के मुहाफिज हैं, दोनों कुरान के मुहाफिज हैं, हकीकी मुहाफिज अल्लाह है। मगर याद रखिएगा, कुरान करीम के ज़ाहिरी आयात में कहीं से भी तब्दीली पैदा करने की अगर कोशिश हो तो हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, ये जमात खड़ी होगी। और अगर कुरान करीम के मानियों मफाहीम में तब्दीली पैदा करने की कोशिश हो, ये उलमा की जमात खड़ी होगी। बेशक सुभान अल्लाह, में हाल ये था, इदारे खत्म कर दिए गए, अल्लाह अल्लाह, मदरसों में ताले लगा दिए गए, मस्जिदों पे ताले लगा दिए गए, कुरान करीम को घरों से उठा लिया गया। उस वक्त मैंने जो वाक़या पढ़ा, एक दर्जी था, कुरान करीम का हाफिज था, बच्चों तालीम कुरान पे पाबंदी लगा दी गई। हाल ये था कि बच्चे जाते थे दर्जी का काम सीखने के बहाने, और वो हाफिज उन बच्चों को, जो टेलर था, दर्जी था, उन बच्चों को कुरान करीम याद करवाया। क्या कीमत है इनकी, आप समझने की कोशिश करें। इसलिए मेरे दोस्तों, इदारा आपके बच्चों की जिंदगी को संवारने का काम करता है और बताता है कि आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी परवरिश कैसे हो। कौन बताता है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो क्या किया जाए, 14 साल का हो जाए तो क्या किया जाए, बच्चा माँ के शिकम में हो तो क्या करना चाहिए, यही इदारा बताता है। इसी इदारे से ये सारे सबक दिए जाते हैं। आपने कुरान करीम की एक आयत को मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मेहराब में खड़े होते हैं जिस मेहराब में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह की इबादत करती थी और बिन मौसम उनके पास फल आया करते थे। हज़रत ज़करिया ने कहा, ये तो बताओ, अंगूर का ज़माना नहीं है, अंगूर कहाँ से आए, सेब का ज़माना नहीं है, सेब कैसे आए, पानी यहाँ पर कैसे आ गया। तो हज़रत सैयदना मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया था, ये मेरे परवरदिगार की जानिब से है। हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनके पास औलाद नरीना नहीं थी अब तक, उन्होंने बारगाह इलाही में ये दिल में ख्याल आया कि जब मेरा परवरदिगार बिन मौसम फल देने की कुदरत रखता है तो मेरा परवरदिगार इस बुढ़ापे में भी मुझे औलाद नरीना अता फरमाने पे कुदरत रखता है। और फिर उसी मकाम पे खड़े हुए हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम और बारगाह इलाही में दुआ की, ए अल्लाह मुझे सुथरी औलाद अता फरमा। हाँ सुभान। अभी दुआ ही कर रहे थे कि फरिश्तों ने निदा दी, आपको यहया की बशारत दी जाती है। आप औलादे नरीना मांगते इसलिए है ताकि मैंने जो कुछ कमाया इसे संभाले, मेरी दौलत को संभाले, मेरी इमारत को संभाले, मेरी जायदाद का मालिक बने। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इसलिए दुआ नहीं की थी, बल्कि दुआ इसलिए थी कि परवरदिगार दीन के मिशन को आगे बढ़ाने का जो काम तूने मुझे सौंपा है, मेरे दुनिया से जाने के बाद वो एक ऐसा तो मेरा नायब हो जो उसे संभाल सके। इसलिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, सुथरी औलाद अता फरमा। हम भी औलाद की तमन्ना करते हैं, हमारे हाथ में उठते हैं जिनके पास औलादें नहीं है, हाथ उठते हैं परवरदिगार की बारगाह में, मगर क्या ये दुआ होती है कि सुथरी औलाद अता फरमा, पाकीज़ा औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमेशा कायम रहे। क्या आप हमें ये दुआ करते हैं, हे परवरदिगार हमें ऐसी औलाद अता फरमा कि मेरी जिस औलाद के दिल में तेरा खौफ और तेरी खशियत मौजूद रहे। हम दुआ सिर्फ ये करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसी औलाद, हमें औलाद नरीना अता फरमा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंबिया किराम की सुन्नत है, अल्लाह से मांगो, अगर अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा तो आपको औलाद मिलेगा और औलाद साले भी अता फरमाएगा, साले औलाद अता फरमाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर कोई ये चाहता है कि मेरी औलाद साले हो, मगर थोड़ा सा एक पीरियड लेकर मैं आपके सामने चलना चाहता हूँ। एक वक्त वो होता है मेरे दोस्तों, हजरत मेरे
برادر اکرامی وقار الحاج محمد علی خان صاحب قبلہ نے مجھ سے یہ فرمایا ایسی گفتگو کیجیے گا کہ عوام کے پلے پڑ سکے اور کم سے کم جو دیہات سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان باتوں کو سمجھ سکے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ اپنے ماں کے اپنے باپ کے کی پشت سے ماں کے شکم میں آتا ہے, بڑا انوکھا وقت ہے وہ, بڑا محتاط وقت ہے وہ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت باپ کو کیا کرنا چاہیے, ماں کو کیا کرنا چاہیے. ایک باپ جب ایک آدمی جب اپنی عورت سے قربت حاصل کر رہا ہو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے, بسم اللہ پڑھ کے جائے تو جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ شیطان دخل اندازی سے کرنے سے معذور ہوگا وہاں پر. اور بسم اللہ پڑھ کر اگر قربت حاصل کی ہے تو جو بھی بچہ پیدا ہوگا جب تک وہ سانس لیتا رہے گا زندگی بھر ہر سانس کے بدلے میں اللہ اسے بسم اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, کچھ اشارے کنائے ہوں گے, آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ماں کے شکم میں اب بچہ آ رہا ہے تو جانتے ہیں یہ پہلا پیریڈ ہے. اب ایسے عالم میں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر چاہتے ہیں کہ ستھری اولاد ہو, اگر چاہتے ہیں کہ صالح اولاد ہو, اگر چاہتے ہیں کہ نیک کی نیک اولاد ہو, یاد رکھیے گا آپ کو اسی وقت نیک بننا پڑے گا, برائیوں سے توبہ کرنا پڑے گا, اسی وقت آپ کو بہیائیوں سے توبہ کرنا پڑے گا. نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی, عبادتوں کی پابندی کرنی ہوگی, فرائض کی پابندی کرنی ہوگی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہوگا تاکہ جب بچہ آپ کی پشت سے ماں کے شکم میں جا رہا ہو تو آپ کے ذکر کا اثر لے کر جائے, آپ کی عبادتوں کا اثر لے کر جائے, آپ کی نمازوں کا اثر لے کر جائے, آپ کے سجدوں کا اثر لے کر جائے, آپ کے درود محمدی کا اثر لے کر جائے. اور اس کے بعد ماں کے شکم میں جب تک بچہ ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بچہ بے جان ہے, اس دن تو بے جان ہے مگر اس میں روح ڈالی جاتی ہے ماں کے شکم میں ہی. مگر یاد رکھیے گا اس وقت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا محتاط پیریڈ ہے, اس وقت ماں کو کیا کرنا چاہیے. آج تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہر گھر میں ٹی وی ہے, اب تو ٹی وی کا دور بھی ختم ہو رہا ہے, موبائل کا دور ہے. ماں بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے, باپ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے, بیٹا بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے. ماں سیریل دیکھ رہی ہے تو باپ فلم دیکھ رہا ہے, بیٹا گانے سن رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جو بچہ ماں کی شکم میں ہوتا ہے نا تو جانتے ہو سائنس نے اس بات کو تجربے سے ثابت کیا ہے کہ جو بھی بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں جو کچھ سنتی ہے اس کا اثر بچہ قبول کرتا ہے, ماں کے کاموں تک اس کا اثر پہنچتا ہے. تو یاد رکھیے گا وہ زمانہ جب ماں کے شکم میں بچہ پل رہا ہے اس وقت ماں کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے, قرآن کی تلاوت کرے, اللہ کا ذکر کرے. اور ایسا کرنے والی ہماری بھول کی خواتین نے کیا تھا. تو جانتے ہو کیا انقلاب برپا ہوا تھا زمانے میں, کیا محی العقول واقعے دنیا نے دیکھے تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت سیدہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالم وجود میں آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی عمر پہنچتی ہے, تعلیم دین کے حصول کا وقت آتا ہے, یعنی پڑھانے کی منزل آتی ہے. آپ کے والد گرامی یا آپ کو لے کر جایا گیا معلم کے پاس اور لے جا کے بیٹھایا گیا. بیٹھانے کے بعد کہا گیا کہ بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے بیٹھانا چاہا تو کہا بچے بیٹھو. تو یاد رکھیے گا جب بچہ پہلی مرتبہ آتا ہے نا اسے بیٹھنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے تو زانو بیٹھنا ہے. مگر میرے سرکار غوث اعظم دستگیر کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ دو زانو ادب کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد استاد نے کہا بچے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد نے کہا بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد استاد نے پڑھایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو میرے سرکار غوث اعظم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلا پارہ ختم کر دیا, دوسرا پارہ شروع ہو گیا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی. دوسرا پارہ ختم ہو گیا, تیسرا پارہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, تیسرا پارہ ختم ہو گیا, چوتھا پانچواں چھٹا اور ساتواں آٹھواں نواں دسواں 11 12 پارے پڑھ لیے, یہاں تک کہ 14 پارے پہلی ہی محفل میں پہلی مجلس میں میرے سرکار سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنا ڈالے. اب استاد حیرت میں ہے, کہا بچے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ تم نے کہاں سے پڑھا؟ کیا اس سے پہلے کسی استاد کے سامنے تم نے ثانوی ادب طے کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے کسی استاد سے تم نے پڑھنا سیکھا ہے؟ کہا نہیں میرے استاد گرامی, پہلی مرتبہ میں استاد کے سامنے ثانوی ادب طے کر رہا ہوں. تو میرے بچے پھر تم نے یاد کہاں سے کیا؟ کہا میری ماں پر 14 پارے کی حافظہ ہے, وہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ وہ 14 پارے کی تلاوت نہیں کر لیتی. ماں کے شکم میں رہ کر روزانہ ماں سے 14 پارے سن کر میں نے 14 پارے یاد کر لیے ہیں. اس لیے میں پیدا ہوا ہوں 14 پارے کا حافظ بن کر. اب پڑھوں گا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے پڑھ.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर माँ बाप ये चाहते हैं जिनका दीन से जुड़ा हो, दीन से हल्का सा भी लगा हो, वो चाहते हैं बेटा दीनदार हो। मगर याद रखिएगा दीनदार कैसे बनेगा, जब बच्चा माँ के शिकम में हो तो करना पड़ेगा आपको कि आप नमाज की पाबंदी करें। मुझे याद आता है कि मैं राजस्थान के एक इलाके में था, जुमा में तकरीर हुई तो एक बूढ़े शख्स आए और कहा कि हुजूर आपने कहा नमाज पढ़ाना चाहिए बच्चे को, पर बच्चे नमाजी कैसे बनेंगे? तो उनसे कहा गया कि सुनिए, जब बच्चों की दुनिया में आलम वजूद में आने का वक्त होता है उस वक्त माँ बाप नमाजों की पाबंदी करें तो उसका असर बच्चों पे जरूर पड़ता है। कहा हाँ, जब हमारे यहाँ बच्चों की विलादत का जमाना था तो हमने नमाजों से दूरी अख्तियार की, सजदों से दूरी अख्तियार की, फराइज से दूरी अख्तियार की, वाजिबात से दूरी अख्तियार की। हमारे बच्चे आज नमाजी कैसे बनेंगे? मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि बिलखुसूस नौजवानों से कहना चाहूंगा जो आज चौराहों पे बैठकर सिर्फ अपनी निगाहें गलत अंदाज के जरिए गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे हैं। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान याद रखिएगा, वो कौन है जिसे अपने बहन की इज्जत प्यारी ना हो, वो कौन है जिसे माँ की इज्जत प्यारी ना हो, वो कौन है जिसे अपने घर की खवातीन की इज्जत प्यारी ना हो। अगर घर की खवातीन की इज्जत प्यारी है तो चौराहों पे बैठकर, गलियों पे बैठकर दूसरों की घरों की औरतों के ऊपर निखरे गलत अंदाज मत उठाया करो। इसलिए कि रहमत आलम ने फरमाया कि दूसरों की औरतों से तुम दरगुजर करो, तुम्हारी औरतों से दरगुजर किया जाएगा। यानी जो अपनी आंखों को बचाए किसी औरत पे निगाह गलत अंदाज उठाने से तो उसके घर की औरतों की इज्जतें महफूज रहेंगी। और मकाफात अमल हक है और ये दुनिया ही में देखने को आता है। इसलिए अगर किसी के साथ ऐसा है तो अपने इस अमल पर से तौबा कर ले। बहुत से दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, बच्चा आलम वजूद में आया है, अब जानते हैं बच्चा रोता है और डॉक्टर ये बोलता है बच्चे का रोना भी जरूरी है। अगर न रोए तो नसें न खुलेंगी, अगर न रोए तो बच्चे की सेहत की अलामत नहीं होगी। बच्चे को रोना चाहिए, मगर हदीस रसूल क्या कहती है, बच्चा जब रोता है तो क्यों रोता है जानते हैं आप? इसलिए कि शैतान अपने बच्चे से, अपने पंजों से बच्चे के शिकम पे कचोके मारता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। क्यों कचोके मारता है? इसलिए कचोके मारता है ताकि बच्चे पर अपने असर की छाप डाल सके और ये बच्चा बड़ा हो तो मोती इलाही न बने, मोती रसूल न बने, बल्कि ये बच्चा मोती शैतान बने, शैतान की फरमाबरदारी करता हुआ नजर आए। अब ऐसे आलम रहमत आलम फरमाते हैं कि बच्चे के शिकम पे कचोके मारता है अपने पंजों से, अपने नाखूनों को गालता है, इसलिए बच्चा रोता है। आका फरमाते बच्चा पैदा हो तो दाहिने कान में उसकी अजान कह दो, बाएं कान में इकामत कह दो, अजान होती है, जहां तक उसकी आवाज जाती है शैतान भाग खड़ा होता है। पहला कलमा आपके बच्चे के कानों में जो जाए वो अल्लाह अकबर का जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जाए, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रिसालत मुस्तफा की गवाही का जाए, नमाजों का की अजमतों का जाए। और इस तरह से आप जिक्र इलाही उसके कानों में डालें ताकि शैतान जो असर डालना चाहता था उसका असर खत्म हो जाए और जिक्र इलाही की छाप इस तरह से बच्चे के ऊपर पड़े कि कल बच्चा जब जवान हो तो भी जिक्र इलाही का मतवाला बनता हुआ बहुत से दोस्तों। उसके बाद अब आपको एक बात और बता दूं, बिलखुसूस मैं ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि मेरी बातों को गौर से सुनेंगी। रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब उसके बाद बच्चा जब मां की गोद में हो तो बच्चे को जब भी दूध पिलाया जाए तो बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाया जाए और अगर हो सके तो बावजूद दूध पिलाया जाए। इसलिए कि जिन बच्चों को बावजूद दूध पिलाया जाता है वो बच्चे आगे बढ़कर वक्त के मुजाहिद बनते हैं, वक्त के गाजी बनते हैं। मैं नहीं कहता, डॉक्टर इकबाल ने कहा था बुतूले पास फिनहासु अज़ी असर कि दर आंखों से शब्बीरे मदीनी, ए इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, तुम फातिमा सिफत बन जाओ, सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की तरह अपने आप को ज़माने की निगाहों से छुपा लो ताकि तुम्हारी गोद से कोई शब्बीर जन्म ले सके जो बातें का सीना चीर कर हक और सदाकत के परचम को आसमान अव्वल की बुलंदियों पे नस्र करवा दे। मैं कहना चाहता हूँ कि मुजाहिद कब बनेगा बच्चा, गाजी कब बनेगा बच्चा, कारी कब बनेगा बच्चा, हाफिज कब बनेगा बच्चा, आलिम कब बनेगा बच्चा? जब आप अपने बच्चे को
دودھ پلا رہی ہو سیدہ خاتون جنت کی مقدس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دودھ پلا رہی ہو، اور اس کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب چھوٹا ہو تو روتا ہے، رات بھر کبھی کبھی پریشان کرتا ہے، بعض مائیں مارتی ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پیدائش سے لے کر 4 ماہ تک بچے کو رونے کی بنیاد پہ مارا مت کرو، اس لیے کہ بچہ تو بظاہر رو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بچہ رونے کی زبان میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا نام لیتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں 4 مہینے سے لے کر 8 مہینے تک اگر بچہ روئے تو بچے کو رونے کی بنیاد پہ مارا مت کرو، اس لیے کہ بچہ بظاہر تو رو رہا ہے، تمہاری نگاہ دیکھ رہی ہے، تمہارے کان سن رہے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، لیکن حقیقت میں بچہ روتا نہیں ہے بلکہ رونے کی زبان میں وہ نبی رحمت علیہ السلام پر درود پاک بھیجتا رہتا ہے، درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں 4 ماہ سے لے کر 8 ماہ سے لے کر 12 مہینے تک بچہ روئے تو مارا مت کرو، اس لیے کہ بظاہر تو بچہ رو رہا ہے لیکن حقیقت میں رونے کی زبان میں وہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے، دعائیں بخشش کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ہر والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا بچہ فرما بردار، میرا بچہ فرما بردار، والدین کو شکایت ہوتی ہے۔ میرے دوستو آپ مجھے یہ بتاؤ آج بچہ آپ کا حق کا ادا کرے تو آپ کہتے ہو بچہ حق کو پہچان نہیں گا، پہلے تو ماں باپ کا حق ہے نا، اس لیے کہ بچہ بھی عالمی وجود میں آیا ہے، نہ سمجھ ہے، چھوٹا ہے، اسے قربان چڑھانا، اس کی پرداخت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس کے حق کو پہچانا تھا، بولیے پہچانا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اچھا ادب سکھاؤ۔ سکھایا آپ نے؟ جب آپ نے نہیں سکھایا ہے، دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں میرے بھائی کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں، لیکن مدینہ العربیہ میں بھی اپنے بچے کو داخل کر کے کم سے کم اتنی تعلیم ضرور دلائیں کہ آپ کا بچہ جانے رب اللہ عبادت کے لائق صرف میرے پروردگار کے ساتھ، آپ کا بچہ جانے اس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں جو پیغمبر تمام انبیاء مرسلین کا سردار ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جسے اللہ نے مالک جنت بنایا ہے۔ آپ کا بچہ جانے کہ صحابہ کی جماعت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ آپ کا بچہ جانے کہ فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے۔ آپ کا بچہ جانے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، مسلمان کا حق کیا ہے۔ آج کل لوگ ایسا بے نیاز ہوتے جا رہے حقوق سے کہ لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے وہی پکا مسلمان ہے۔ صاحب صرف یہی نہیں کہ یہ حقوق اللہ سے ہے، مگر یاد رکھیے گا حقوق اللہ میں اگر کمی ہو گئی، استغفار کیا آپ نے، آپ کا پروردگار کریم ہے، اللہ بے پناہ کریم ہے میرا پروردگار، وہ بندے کی بڑی سے بڑی کمی کو معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے، آپ نے اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بیوی ہے تو شوہر کا نہیں حق ادا کیا، آپ مسلمان ہیں مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کیا اور انہیں تکلیف پہنچائی۔ تو یاد رکھیے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، عبادتیں کر لیں، بندگی کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، توبہ پہ توبہ کر لیں، جب تک کہ جس کا حق آپ نے مارا ہے اور جسے آپ نے تکلیف پہنچائی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ یاد رکھیے گا آج قرآن نے کیا کہا تھا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ میں نہیں بھائی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے قرآن کہہ رہا ہے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، آپ کا رب کہہ رہا ہے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم بھائیوں کو چاہیے کہ آپس میں صلح و مصالحت کے ساتھ رہو۔ اگر آج بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی کا دشمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے،
اور اگر کوئی آگے کان میں ذرا سا کہہ دے کہ فلاں نے ایسا کہا اور ہم یہ تفتیش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اس بیچارے نے کہا بھی ہے کہ نہیں، اسے خبر بھی ہے کہ نہیں، بس بدگمان ہو کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ کیسا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے بھائی، کیسی ذہنیت ہماری ہو گئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر کے لڑاتے ہیں۔ آ رہی شب برات نا، بولیے 15 شعبان آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے نا، ان نام سے کہو فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ مبارکہ یعنی شب نصف شعبان میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں حکمت والا ہر کام پورے سال کا تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور آقا فرماتے بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر اس رات میں بڑے سے بڑا گناہگار جس کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو وہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ حضور کیا فرماتے ہیں، چند ایسے لوگ بھی ہیں جن کا گناہ اس رات کو معاف نہیں ہوتا، چغل خور، جو ادھر کی بات ادھر لگائے ادھر کی بات ادھر لگائے، اور اگر کسی نے غلطی کی ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں، اور بلا وجہ جا کر دوسرے کو کہہ کے یہ کہے کہ فلاں نے تم کو یہ کہا ہے، بدگمانی کرے، الزام لگائے، تہمت لگائے، وہ اپنی سزا کا جلد ہی انتظار کرے۔ اس رات میں جب کہ بڑے سے بڑے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرما کر پوری رات سے شام سے لے کر طلوع فجر تک یہ صدائے رحمت دیتا ہے، اے میرے بندوں میں سے ہے کوئی ایسا جو گناہگار ہو اور مجھ سے گناہ کی مغفرت مانگے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا جو اولاد صالح طلب کرے، اسے اولاد صالح دے دیا جائے، ہے کوئی ایسا پوری رات صدائے رحمت ربانی بندوں کے لیے گونجتی رہتی ہے، اور بندہ آ کے جو طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گمانی پیدا کرنے کا بندہ وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے گا، تہمت وہ بھی کسی مسلمان پر تہمت، بے وجہ الزام تراشیاں کرنا، اور جو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں بغیر سمجھے پوچھے، بغیر تفتیش کے، ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا سن المؤمنین خیرا، آقا فرماتے ہیں مومنین کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو، جب تمہارے پاس شواہد پہنچ جائے ہو سکے تو آپس میں مل بیٹھ کر تسلیہ کرو، مگر انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین کو اللہ نے بھائی قرار دیا ہے، تو آپس میں صلح و مصالحت کے ساتھ رہنا کہ آپ کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور آپ کی سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے معزز دوستو، اب آقا کیا فرماتے ہیں، آقا کیا فرماتے ہیں، بچہ جب 7 سال، ہم نے کیا حق ادا کیا، بولیے بچہ 7 سال کا ہو جائے، حضور فرماتے ہیں پیدائش سے لے کر 7 سال تک تمہارے بچے تمہارے بادشاہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ارے بولیے بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر بات کو سمجھ رہے ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ، پتھر کے بولے سبحان اللہ۔ یہ شب برات کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایصال ثواب اپنے مرحوم والدین کے نام، مرحومین کے نام کیا جاتا ہے، ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کی غرض سے بولے سبحان اللہ۔ یہ پیدائش سے لے کر 7 سال تک تمہارے بچے تمہارے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ کی خدمت کی جاتی ہے، خدمت کی نہیں جاتی۔ بادشاہ کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، ناز اٹھوائے نہیں جاتے۔ بادشاہ کی خدمت کی جاتی ہے، تمہارے بچے تمہارے بادشاہ ہیں، یعنی 7 سال کی عمر تک پہنچنے تک تم اپنے بچوں کی ناز برداریاں کرو، ان کے ناز اٹھاؤ، ان کے نخرے اٹھاؤ، ان کا خیال رکھو، تکلیفوں کو ان سے دور کرو، کوئی تکلیف انہیں پہنچنے نہ دو، انہیں کوئی اذیت پہنچنے نہ دو، ان کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم 7 سال کی عمر تک خدمت کرو گے ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی، اور جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو آقا فرماتے ہیں اب 7 سال سے لے کر 14 سال تک تمہارے بچے تمہارے بہترین خادم ہیں، یعنی اب ان سے خدمت لیا جائے۔ ہمارا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑی دولت دی ہے کہ نوکر رکھ لیا، کسی غریب کے بچے کو گھر میں رکھ لیا، اپنے بیٹے کو بغل میں بٹھا کے رکھا، پانی مانگنا ہے اسی نوکر سے، کھانا مانگنا ہے اسی نوکر سے، کوئی چیز منگوانی اسی نوکر سے، اپنے بچے کو بالکل بیکار کر دیا، کوئی خدمت نہیں کیا۔
عادت نہیں بنی. اب جب جوان ہوا وہ اور یہ چاہتا ہے کہ خدمت کرے تو اب ظاہر سی بات ہے جب وقت تھا اسے سکھانے کا ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے تو سکھایا ہی نہیں. اب سر پہ ہاتھ رکھ کر رونے کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں. میں اپنے کام اپنے بچے سے لیتا ہوں. 10 سال کا ہے اور میں گھر میں بھی بولتا ہوں بھلے سے کوئی کام کرنے والا موجود ہو مگر کام اس سے کچھ منگوانا اس سے منگواؤ, کچھ کروانا اس سے, جو کام یہ کر سکتا ہے اس سے ضرور کرواؤ تاکہ کام کرنے کی عادت بنی رہے اور کل جب یہ جوان ہو جائے تو ہمیں سر پہ ہاتھ رکھ کے رونا نہ پڑے کہ بیٹے سے کچھ منگوانا چاہتے ہیں مگر بیٹا کچھ لانے کے لیے تیار نہیں, ہماری خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں. سمجھنا ہوگا حدیث رسول کو, سمجھنا ہوگا پیغام رسول کو, سمجھنا ہوگا درس رسول کو, سمجھنا ہوگا تعلیم رسول کو. اگر صالح معاشرہ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون اور اطمینان کا ماحول برپا ہو تو حدیث رسول پہ عمل کرنا ہوگا. 7 سال سے لے کر 14 سال تک بچے تمہارے بہترین خادم ہیں, ان سے خدمت کرو. خدمت لو گے نا تو خدمت کرنے کا مزاج پیدا ہوگا, خدمت کرنے کا مزاج پیدا ہوگا, خدمت کرنے کی عادت بنے گی اور اس کی گھٹی میں یہ عادت رچ بس جائے گی, بلکہ یہ عادت اس کی فطرت ثانیہ بن جائے گی. اب اس کے بعد 14 سال کے بعد جب آگے بڑھے گا وہ تو تمہیں کہنا نہیں پڑے گا خدمت کے لیے, وہ بچہ خود بخود تمہاری خدمت کرتا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 14 سال سے لے کر 21 سال تک تمہارے بچے, توجہ ہے تو بولوں, سمجھ رہے بات کو, گزرا زندگی کے ساتھ بولے سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں 14 سال سے لے کر 21 سال تک تمہارے بچے تمہارے بہترین مشیر ہیں, مشورہ دینے والے ہیں. اب کوئی کام کرو تو ان سے مشورہ دے کے کیا کرو. بیٹا گھر بنانا چاہتا ہوں, کیا رائے ہے تمہاری؟ فلاں گاڑی لینا چاہتا ہوں, کیا رائے ہے تمہاری؟ فلاں صاحب کو بلانا چاہتا ہوں, کیا رائے ہے تمہاری؟ فلاں جگہ رشتہ ڈالنا چاہتا ہوں, کیا رائے ہے تمہاری؟ فلاں تجارت شروع کرنا چاہتا ہوں, کیا رائے ہے تمہاری؟ آج تو بچے کو بالکل ایسا لغو فضول سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو سے پوچھنا تو دور کی بات ہے, مشورہ لینا تو دور کی بات ہے, بچوں کے کام تک بات پہنچانا بھی ہمارا نہیں ہے. اللہ اللہ. ظاہر سی بات ہے جب وہ بچہ 21 سال سے آگے بڑھتا ہے, آپ نے مشورہ اس سے لے کے کام تو کیا نہیں. اب تو مشورہ لینے کی عادت اس کو نہیں بنی نا. وہ گاڑی لیتا ہے بغیر مشورے, گھر لیتا ہے بغیر مشورے, زمین لیتا ہے بغیر مشورے کے, کوئی کام کرتا ہے بغیر مشورے کے, تجارت کرتا ہے بغیر مشورے کے. اب ماں باپ کے دل میں ہوپ اٹھتی ہے کہ میرا بچہ ہے, مجھ سے مشورہ نہیں لے رہا ہے. کاش آپ نے 14 سال سے لے کر 21 سال تک اپنے بچے کو اپنا مشیر حدیث رسول کے مطابق بنا لیا ہوتا اور کام کرتے ہوئے, کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے اپنے بچے سے مشورہ لیا ہوتا تو مشورہ دینے کی عادت بنتی, اور کل جب اس کی منزل آتی, وہ جوان ہو جاتا اور وہ کوئی کام کر رہا ہوتا تو اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ میرے باپ نے میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے تو میں اپنے باپ کے مشورے کے بغیر کیسے کام کر سکتا ہوں. اس لیے ہر کام سے پہلے وہ آپ سے مشورہ لیتا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس لیے گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو سمجھیں اور یاد رکھیے گا. بس ایک آخری بات میں کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں, آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں ضرور بھیجیں. اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ واقعہ ناس تقریر کا حصہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبرستان سے. توجہ ہے نا حضرت, 5 منٹ اور وقت ہے نا, 5 منٹ. وہ ہمارے بھائی ہیں اور آپ یقین کریں کہ میں اس وقت سے انہیں جانتا ہوں. بتائے نا کہ جب ایک دکان تھی اور ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا, اور بلا مبالغہ میں بتاتا ہوں اس وقت سے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور ان کا اخلاص میرے ساتھ ہے, میرا اخلاص ان کے ساتھ ہے. اور شاید کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ جب انہیں میں یاد نہ کرتا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ میں بھی کہیں نہ کہیں سے بھولے بھٹکے ان کو ضرور یاد آتا ہوں. تو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, توجہ چاہوں گا, بہت غور سے سنیے گا.
ایک قبرستان سے گزرے، ایک قبر میں مردے پر عذاب ہو، دونوں دیواریں مردے کو دبوچ رہی تھی، توجہ نہ گزر رہا، آگ کا علاوہ آگ بھڑک رہی تھی، مردہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ضرورت کے لیے تشریف لے گئے کہ واپس آئے۔ اچھا دیکھیے، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اللہ وہ نظر عطا فرماتا ہے، وہ جیسے ظاہر کو دیکھتے ہیں، چاہ لے تو باطن کو بھی ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ زمین کے اوپر بھی چیزیں ان کے لیے اور ان کی نگاہوں کے سامنے آشکارا ہوتی ہیں، زمین کے نیچے کی چیزیں بھی ان کے لیے آشکارا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گئے، ضرورت سے فارغ ہوئے، واپس آئے، تھوڑی دیر گزری تھی، کیا دیکھا؟ اب وہی مردہ ہے، مگر اب اس مردے پر عذاب الہی کا نزول نہیں ہو رہا ہے، بلکہ رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ اب دینوں دیواریں مردے کو دبوچ نہیں رہی ہیں، بلکہ حال یہ ہے کہ اب مردے کی قبر کو وسیع کر دیا گیا۔ اب جہنم کا عذاب مردے کی قبر میں روشن نہیں ہے، بلکہ اب جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کا بستر بچھا دیا گیا ہے، اور مردہ بڑے آرام کے ساتھ قبر میں آرام کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متحیت میں کہے پروردگار، تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا کہ اس قبر کے مردے پر تیرے عذاب کا نزول ہو رہا ہے، مگر چند لمحات کے بعد ہی دیکھ رہا ہوں کہ عذاب ثواب میں تبدیل ہو گیا، رحمت میں بدل گئی۔ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، جانتے ہو اس کا یہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو حمل سے چھوڑا تھا، دنیا سے جاتے جاتے اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ جب میرے گھر بچہ پیدا ہو تو جب بچہ پڑھائی کی منزل کو پہنچے تو میرے بچے کو اللہ کے نام کی تعلیم دلانا، میرے بچے کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دلانا۔ چنانچہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، آج بچہ پڑھائی کی عمر کو پہنچا، اس کی بیوی اس کے بچے کو ایک عالم دین کے پاس لے کے گئی، اور لے جانے کے بعد کہا میرے بچے کو کتاب اللہ کی تعلیم دے دیجیے۔ استاد نے بچے کو خرید لیا اور کہا بچے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مولوی صاحب نے کہا بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیغمبر، جیسے ہی اس کے بیٹے نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پکارا کہ اللہ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، میں نے فرشتوں کو پکار کے کہا اے میرے فرشتوں، میرے فرشتوں یاد رکھنا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو آج اپنے گناہوں کی بنیاد پر اس نے پوری زندگی گناہ کیے تھے، اس نے پوری زندگی سیاستوں میں گزارا تھا، پوری زندگی اس نے فتی کیا تھا، اس لیے مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ مگر اے میرے پیغمبر، آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کے بیٹے نے مجھے دنیا میں رحمان الرحیم کہا ہو اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب میں مبتلا کروں۔ اس لیے میں نے اس کے بیٹے کے رحمان الرحیم کہنے کے صدقے میں نے باپ کی قبر میں مغفرت فرما دی ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اب میں آپ سے یہیں پر کہنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھا تو اللہ نے معاف کر دیا، اگر آپ کا بچہ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پورا قرآن پڑھے، سورہ یاسین شریف پڑھے، سورہ رحمان پڑھے تو بتاؤ کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا؟ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جو بیٹا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضر ہو اور حاضر ہونے کے بعد سورہ یاسین شریف اچھی آواز میں تلاوت کرے، وہاں سے بھی پڑھنے بھی نہیں پائے گا کہ رحمت باری فرشتوں کو پکار کے کہتی ہے اے فرشتوں، یہ بیٹا جب بھی دنیا میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتا تھا اس کے ماں باپ اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے، کچھ نہیں دیتے تو نیک محبت بھی ڈال دیتے تھے۔ آج اس کے ماں باپ منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، اس کے ماں باپ مجبور ہو گئے ہیں، مگر اے فرشتوں میری رحمت مجبور نہیں ہے، اس کے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس کے بیٹے کے اپنے ماں باپ کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بدلے میں نے اس کے ماں باپ کی قبر میں مغفرت فرما دی ہے اور اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے معزز دوستو، مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرورت ہے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔